بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ یقین جانیں کہ اپنی پوری زندگی میں جس قدر بھی ہم نے جشن آزادی کی تقریبات دیکھیں یا جشن آزادی منایا، سب سے زیادہ خوشی اگر ہوئی ہے تو وہ اس 2025 میں ہوئی ہے، جب اس قوم نے صحیح معنوں میں جشن آزادی جو ہے وہ منایا ہے۔ کل جو ہوا، جو آج ہو رہا ہے کہ لوگ جگہ جگہ مکمل طور پہ حقیقی آزادی کے لیے جلوس نکال رہے ہیں۔ لوگ فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے، حکومتی مشینری کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک آزاد قوم ہے۔ اس کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو مزید سمجھنے کے لیے پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور ایک کہہ لیں کہ کم بے غیرت دشمن سے ہم نے آزادی حاصل، کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں دشمن ملتا ہے وہ بہت زیادہ بے غیرت دشمن ہے۔ تو بہرحال انگریزوں سے جو آزادی حاصل کی وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، کیونکہ انہی بے غیرت لوگوں کا ابا جان کہہ لیں، ان کا بڑا ایوب خان جو تھا وہ برسر اقتدار آ چکا تھا۔ اس نے جو کیا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر پر آ چکی ہیں، کچھ جو ہے پوشیدہ ہیں۔ کس طریقے سے قائد اعظم کو زیارت میں نظر بند کیا گیا، پھر ان کو یہ ایمبولینس کے ساتھ جو ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں فاطمہ جناب، پھر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مکمل طور پہ اس ملک میں جمہوریت دفن ہو گئی اور یہ ملک جو ہے ان غاصبوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو کل کیا ہو رہا تھا؟ کل ایک طرف تو یہ ریاستی مشینری استعمال کر کے، عوامی پیسہ استعمال کر کے، یعنی یہ ملک دشمن جو ہے وہ اپنی تقریبات کر رہے تھے، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں طبقہ ملامتیہ، جن کے ساتھ کون ہے؟ یعنی وہاں موجود ہر شخص جو وہاں پہ کمپیئرنگ کر رہا تھا، جو وہاں پہ صحافی تھے، جو وہاں پہ فوجی تھے، جو پولیس والے تھے، جو وزیر تھے، سب بے غیرت ہیں۔ اس چیز کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے کہ یہ کوئی غیرت مند لوگ نہیں۔ اگر کوئی غیرت مند انسان ہو، اس کو جب پتہ ہے کہ ملک میں تحریک چل رہی ہے تو وہ اپنی نوکریاں بھی قربان کر دیتے ہیں، وہ فاقے بھی کرتے ہیں، وہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہنا کہ جناب ان میں خاموش مجاہدین ہیں، یہ کل کو بہت ڈرامے کریں گے۔ جب مکمل طور پہ ان کی طاقت ختم کر دی جائے گی تو یہ ڈرامے کریں گے کہ ہماری تو مجبوری تھی، ہم اس لیے۔ کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ جب تک آپ یہ مصلحت پسندی سے باہر نہیں آ جاتے، کیونکہ اس قوم کا مزاج جو ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ فیصل واڈا، زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، اور خود کو جناب ان کا فیلڈ مارشل کا کبھی اعزاز دینا، کبھی اب وہ تمغہ جرت ان کو مل گیا۔ کون سی جرت؟ انتہائی بے غیرت قسم کے یہ سب لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو ملکوں پر، قوم پر، اس ملک پر مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا مزاج یہ ہے۔ آج اگر میں دیکھتا ہوں یا آپ دیکھتے ہیں تو قوم تو آنیسٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم تو یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو، اور اگر کوئی بندہ، کیونکہ ایک سسٹم کرپٹ ہے، اس میں اس بات پر مجبور بھی ہوتا ہے کہ وہ سود میں انوالو ہو، وہ رشوت دینے میں انوالو ہو، اس کے باوجود اگر آپ کو 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ اگر مجبوراً ایسا کام کرتے بھی ہیں، تب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ریاست مدینہ بنے، جس کو یہ بے غیرت ریاست طیبہ کہہ کر آئے ہیں۔ ابھی 2 تقریبات ہوئی ہیں امریکہ میں اور بیلجیم میں۔ تو موصوف نے بیلجیم میں کیا کہا؟ یعنی اس نے سمجھا کہ شاید یہ قوم ڈرتی ہے، اور اس نے وہاں پہ بات کیا کی ہے کہ جناب عمران خان کا ذکر آیا تو ان کو مجھ سے معافی مانگنا ہوگی۔ جناب وہ تم بے غیرت، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم سے اس قوم کا، بلکہ اس پوری امت مسلمہ کا لیڈر تم سے معافی مانگے؟ وہ تمہارا جیسے باجوہ آیا تھا اور کہہ رہا تھا خان صاحب آپ بھی پلے بوائے ہیں، آپ بھی سے کیا مراد ہے؟ تم دگڑ گلے 2 ٹکے کے، جو میں کہتا ہوں اکثر گھیسیاں کرتے ہوئے ڈفر قسم کے 12ویں جماعت پاس جو ہے وہ آتے ہو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو الیٹ کہلاتے ہو، اس کے بعد اس ملک کے کرتا دھرتا تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور تمہیں یہ سسٹم
کیونکہ بنا دیتا ہے، تم سمجھتے ہو جو چاہے کرے، لیکن یہ پہلی دفعہ تمہیں یہ ملک ٹکر گیا ہے۔ اس ملک کے جو غیرت مند لوگ ہیں وہ تمہارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ تم نے پچھلے سالوں سے جتنی زیادہ جو ہے کرپشن کرنی تھی کی، آئین کی پامالی کی، لوگوں کو خریدا، لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، لوگوں پہ تشدد کیا، تم نے اغوا برائے بیان کیا، تم نے پورے پاکستان بچوں کو، عورتوں پر، حتیٰ کہ قائد اعظم علامہ اقبال ان کے جو نام نکال دیے، اور علامہ اقبال کی تم نے بہو کے گھر جو ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ تو یہ تمام چیزیں کس چیز کی طرف ہیں کہ تم لوگ اس ملک کے اصل دشمن ہو۔ اب دوسری طرف جو ہے، جو میں بات کر رہا تھا کہ کل دو تقریبات ہوئی، ایک طرف انہوں نے یہ کام کیا جہاں پہ تمام طبقہ ملامتیا اکٹھا تھا، اور دوسری طرف عوام نکلی ہے جھنڈوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے، پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ غیرت مند قوم ہیں۔ اب یہاں پہ کیا آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، ان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی اس تقریب میں، اگر دیکھیں، کیونکہ آپ نے ان کو ذہنی مریض بنا دیا۔ لوگ جتنے، میں جو کہتا ہوں کہ یہ انپڑھ، جاہل، گنوار قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کی ذہنی افزائش اصل میں نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن انسان جتنا بھی کرپٹ ہو، وہ چاہتا یہ ہے، اور خاص کر جو ہمارے ملک میں بنے، کہ آپ جناب گناہ کریں، برے کام کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا آپ کی تعریف کر رہا ہو، لوگ جو ہے ان کو دھوکہ ہو، اور کچھ لوگ، اصل ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی بالکل جب تک آپ عزت بند کر، جو کہ پاکستانی قوم نے شروع کر دی ہے، جو پاکستانی قوم ان کا نام لے رہی ہے، اور باقاعدہ نام لے، ہر جگہ پہ ہر ریلی میں ان کا نام لیا جانا چاہیے کہ اصل ہمارے دشمن یہ لوگ ہیں۔ جب تک آپ ان سے اور جب آپ یہ بائی کاٹ کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ خواجہ آصف جیسے لوگ ہو، جو آپ کو پتہ ہے کہ محاب بغیرت قسم کا بندہ ہے، وہ بھی جب آتا ہے نا، آپ کو بتاتا ہے کہ محمود غزنوی تو یہاں پر جو ہے وہ ڈکیتیاں کرنے آیا تھا، تو اصل میں وہ اپنی علمیت جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں۔ تو یہ جو فیصل واڈا آتا ہے، جو ہمیشہ یہ عمران خان کا جو چمچہ بنا ہوا ہوتا تھا، اور آج جو ہے پیس ماؤتھ بنا ہوا ہے وہ اس کا اپنے جنرل صاحب کا، تو اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، لیکن ایک طرف کچھ لوگ مجھے پسند بھی کریں، لوگ میرے حق میں بات کریں، اور بعد میں ڈرامے کرتا پھروں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ یہ جو آپ کی ایک کہہ لیں نا کہ ریزیلینس آپ شو کر رہے ہیں، ان سے جو بائی کاٹ کر رہے ہیں، اس پہ قائم رہنا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی یعنی ایک کریڈیبل بندہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ گیا ہو، اگر اس کو یہ اٹھا بھی لیتے ہیں، اس سے مار کے، تشدد کر کے، اس کے سے کوئی بیان عمران خان کے خلاف لیتے ہیں یا نظریہ کے خلاف لیتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ شاید اس کا ضمیر اسے جینے ہی نہیں دے گا، وہ باہر آئے گا، وہ کوشش کرے گا اس ملک سے نکل جائے، یا خاموش رہے گا، چپ رہے گا، ایک آدھ دفعہ اگر بولے گا دوبارہ پھر یہ سختی کریں گے، لیکن حتی الامکان وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ نکل کے قوم کو، لوگوں کو سچ بولے اور بتائے کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ تو یہ ایک کریڈیبل، آنےسٹ، اور ویسے جو ہمیں لوگ ان کو جو ٹکر رہے ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ قید سے چھوٹ کر آتے ہیں 2 2 سال کی، اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ لوگ ایسے ہیں، کیا یہ عمران خان کے ساتھ جڑے؟ نہیں، یہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایماندار لوگ ہیں، یہ ان کا ضمیر ان کو جینے نہیں دے گا اگر یہ غلط کام کریں گے، اگر یہ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے وہ ارشد شریف چلا گیا نا، یہ اس لڑی کے لوگ ہیں، اس نے کہا تھا کہ اگر آئینے میں تمہیں اپنی شکلیں بدصورت نظر آتی ہیں نا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آئینے توڑ دو، بلکہ اپنی شکلیں بدلو، اپنے کرتوت سیدھے کرو۔ اور آپ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو آصم علی؟ تمہارا ٹائم قریب ہے، تمہیں لٹکایا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی ہر اس شخص کو جو اس میں انوالو ہے، جس نے آئین توڑا۔ کیا لوگ جو ارشد شریف کا قتل بھول جائیں گے؟ وہ ذلِ شاہ کا قتل بھول جائیں گے؟ گھروں میں جو تم لوگوں نے یہ فسطائیت کا کھیل، یہ بھول جائیں گے؟ نہیں، ایک ایک ادارے کو مکمل طور پہ صاف کر کے نیا بنانا پڑا تو قوم یہ بھی بنائے گی، کیونکہ قوم آزادی کی راہ پر چل نکلی۔ اور میرا سلیوٹ ہے اس پوری قوم کو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔